موضوع الدرس في قصة أصحاب الجنة وما فيها من العبر، سورة القلم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایک باغ والے کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اور اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے، کیونکہ کفار مشرکین کو جو ناز تھا وہ یہی تھا نا کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، قوت ہے، تو ان کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ تم مال اور اولاد پہ، طاقت پہ جو تکبر کرتے ہو، دیکھ لو کہ اصحاب الجنہ وہ باغ والوں کا کیا ہوا۔ یہ باغ والوں کا جو قصہ ہے یہ تقریباً یمن کے علاقے کا واقعہ ہے۔ صنعاء سے 6 میل دور ایک خردوان ایک جگہ تھی، وہاں پر بنو ثقیف کا ایک آدمی تھا، اور وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا ہے۔
اس کو اللہ نے اولاد بھی دی تھی، اللہ نے باغ بھی دیا تھا، تو عربی میں جنہ کہتے ہیں باغ. اسی لیے قرآن میں کئی مقام پہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مومنوں کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بستان کا لفظ جو ہے وہ بھی باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے حدیقہ کا لفظ جو ہے وہ بھی باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے حدائق و اکوابا، حدائق حدیقہ کی جمع ہے. بعض علماء اتنا فرق کرتے ہیں کہ حدیقہ اس کو کہتے ہیں جس باغ کے ارد گرد چار دیواری ہو، دروازہ ہو، چار دیواری ہو، وہ حدیقہ ہے. اور جنہ کہتے ہیں مطلقاً باغ. اسی طرح جنتین کا واقعہ بھی ہے، وہ بھی یمن کے علاقے کا ہے. جنت عن یمین و جنت عن شمال. تو یہ جو بنو ثقیف کا آدمی تھا یہ بڑا سمجھدار تھا، اللہ کو ماننے والا تھا. اس نے انتظام کیا ہوا تھا بھی جو پھل کا موسم آئے گا نا، بھی ابھی آم کا موسم ہے، ابھی کنوں کا موسم ہے، ابھی کھجور کا موسم ہے، تو وہ سارے غریبوں کو اطلاع دیتا تھا بھی کل ہم نے فصل کاٹنا ہے، تم لوگ بھی آ جاؤ. تو غریب جب آتے تھے تو ان کو وہ باقاعدہ اس مال میں سے باقاعدہ حصہ دیتا تھا، خیرات دیتا تھا. جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں عشر ہے کہ پیداوار کا 10واں حصہ یا پیداوار کا 20واں حصہ. اگر پانی تم نے محنت سے لگایا ہے تو 20واں حصہ، اگر بغیر مشقت کے پانی چشمے کا ہے یا آسمان کا ہے تو 10واں حصہ. اس کو کہتے ہیں عشر یا نصف العشر. نظام اسلام تو اتنا جامع نظام ہے نا کہ اگر صحیح معنی میں مسلمان زکوٰۃ دے اور عشر دے، کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ بھئی بڑے لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ عشر کیا دیں گے؟ ہمارے یہاں کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں تو متوسط لوگ یا پھر کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کی رغبت دی ہے. تو اس کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے فصل کے وقت میں باقاعدہ غریبوں کو بلا کے شریک کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو قاعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے نا، قرآن میں بھی وعدہ ہے اور فرمان رسول عربی میں بھی وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دیں گے. اور میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ قط. حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال خیرات کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. بظاہر معلوم ہوتا ہے ابھی خیرات سے یا زکوٰۃ سے مال کم ہو جائے گا، 2.5% کٹ جائے گا، لیکن اللہ اس میں برکتیں اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا اور اس میں کمی ہی نہیں ہوتی. اسی لیے ایک صحیح حدیث میں فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے 2 فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے
اور ان دو فرشتوں کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو اور عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے مال کو برباد کر دے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو حضور پاک کی سخاوت کا یہ اندازہ کر رہی ہے مرسل، جیسے ہوا چل رہی ہو ٹھنڈی، جب ہوا چلتی ہے تو اپنا پرایا دوست دشمن کافر مسلمان سب کو لگتی ہے، تو حضور کی سخاوت بھی سب کے لیے ہوتی۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت بلال کو فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اکلالا، بلال خرچ کرو ڈرا نہ کرو، اللہ کے یہاں بڑے خزانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز لٹا دیتے تھے، اچھا نہ بھی ہو تو قرضہ لے کر بھی خیرات کر دیتے تھے۔ اسی لیے ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور بڑے پریشان تھے اور بالکل آنسو بہا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ماں بھی گیا بلال، کیا تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ انہوں نے کہا حضور آپ تو حکم دیتے رہتے ہیں نا، اس غریب کو دے دو، اس غریب کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ میں ایک یہودی کے دکان سے مال لے کے دیتا رہتا ہوں، آج اس یہودی نے مجھے بازار میں پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بلال تم قرضہ لیتے جا رہے ہو پھر پیسے تم دیتے ہی نہیں ہو، تم مجھے 2 دن کے اندر میرا قرضہ واپس کرو، میں ورنہ تیرے گلے میں کپڑا ڈال کے اسی مدینے کی بازار میں تمہیں پھر بیچوں گا کہ میرا غلام ہے، اور بیچ کے پھر میں تمہیں غلام بنا دوں گا اور تمہارے پیسے لے کے قرضہ وصول کروں گا۔ تو یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے غلامی سے چھڑایا، حضرت ابو بکر نے مجھے غلامی سے چھڑایا، اب یہ یہودی مجھے پھر غلام بنا دے گا، قرضہ تو دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں مسکرا رہے، اور حضور بھی خوش بیٹھے تھے، خوشی کا تصور تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا بلال پھر تم نے کیا سوچا، کیا کیا جائے؟ میرے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک ترکیب مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں رات جو ہے نا یہاں مدینہ شریف سے نکل کے دور کہیں چھپ جاتا ہوں، گم ہو جاتا ہوں، کیا کرے گا میرا یہودی؟ اور جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں قرضہ ادا کر دیں، مجھے خبر کر دیں، میں واپس آ جاؤں گا، ورنہ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد پکڑ لے گا۔ یہ یہودی تو بڑا خناس ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی یہ ترکیب تو تم نے بڑی اچھی سوچی ہے کہ تم یہاں سے چھپ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، پھر میرے کام کون کرے گا؟ حضور یہ بات بھی ہے، بلال سیدھا آدمی تھا نا، اور حضور بھی ہنسی فرما رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے، رات ہو گئی، آرام فرمایا۔ تہجد کے وقت میں حضور نے حضرت بلال کو بلایا اپنے حجرہ مبارک میں اور فرمایا کہ بلال جاؤ مسجد کے باہر 2 اونٹنیوں پہ سامان آیا ہوا ہے، وہ سارا سامان اتار لو، اونٹنی والوں کو فارغ کر دو، اور کل ہی اس سامان سے جا کے یہودی کا قرضہ ادا کرو، اور جو بچ جائے خیرات کر دو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں تو پھر اتنا خوش ہو گیا نا، میرے تو پاؤں زمین پہ بھی نہیں لگتے تھے، بھاگتا ہوا گیا تو سامان سے لگی ہوئی اونٹنیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔
سامان اتارا، نماز پڑھی، وہ تو بالکل کوئی چوتھا حصہ بھی اونٹنی کا نہیں ختم ہوا کہ یہودی کا قرضہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا باقی چھپا کے رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر یاد ہے حضور نے فرمایا تھا کہ بلال باقی خیرات کر دینا ہے، پھر میں نے ساری خیرات کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقے سے، خیرات سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ حدیث مبارک میں ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کو یعنی غریبی ہے، بخت نہیں لگتا، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تجارت میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا اس کو عمرے زیادہ کریں۔ اب دیکھو عمرے کرنے سے تو خرچ ہوگا نا بھائی، جب عمرے پہ آدمی آئے گا تو آج کل تو ماشاءاللہ کم از کم بھی 70-80 ہزار کا خرچہ ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کا تو خیر لاکھوں کے پیکج ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے اس کا بھی 60-70 ہزار سے تو کم ہے نہیں نا۔ کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارے مسلمان کمپنیاں ہیں، جب حج کا موقع ہو، عمرے کا موقع ہو، ٹکٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے نا۔ کافروں کی ایئر لائن کرسمس پہ ٹکٹ گھٹا دیتی ہے، یہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہندوؤں کی حکومت جو ہے وہ حاجیوں کے لیے ٹکٹ گھٹا دیتی ہے، سبسڈی دیتی ہے۔ ہندو ہیں وہ نہ مکہ مانتے ہیں، نہ مدینہ مانتے ہیں، نہ حج مانتے ہیں، لیکن اپنے ملک کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی مذہب کا جھگڑا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو سبسڈی، ان کی ٹکٹ حج میں پتہ ہے کتنا ہوتی ہے؟ 37,000، تمہاری ہوتی ہے 80,000، 90,000۔ وہ ہندو ہیں بیچارے، کافر ہیں نا، خدا کو نہیں مانتے، اور ہمارے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں موقع ہی یہ ملا ہے، اور تو کوئی جہاد ہمارے چلتے نہیں، بھائی حاجی عمرے والا آتا ہے، اسی بکری کو ذبح کرو۔ اور انجام بھی دیکھ لو، انجام کیا ہوا؟ کمپنیاں ہی ختم ہو گئی، حاجیوں کو اور لوٹو، برباد ہو گئے، اب تو نام ہے نا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے، یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تتر حجج النسک، عمر تتر ينفي عن الذنوب والفقر۔ آپ نے فرمایا بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، یہ غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے، اولیاء اللہ نے، مشائخ نے، محدثین نے، مجتہدین نے اپنے تجربے لکھے ہیں، تم بھی کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عمرے پہ آئے، جتنا خرچ کرے دل کھول کے خرچ کرو مکے مدینے میں، بالکل بخل نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی نیت رکھو اللہ یہ تیرے گھر کے ہمسائے ہیں، ہم یہاں سودا لیں گے ان کو فائدہ ہوگا، یا اللہ یہ تیرے نبی پاک کے شہر کے ہمسائے ہیں، ہم سودا دیں گے، تو اللہ تمہیں برکت بھی دیں گے، صدقے کا اجر بھی دیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے جب تم اپنے ملک میں جاؤ گے، جو تم نے حج یا عمرے پہ خرچ کیا ہے 1-2 مہینے کے اندر اللہ تمہیں واپس کر دیں۔ تجربہ کرو، لکھ لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھو نا، اگر تم کسی کے پاس ہدیہ لے جاؤ تو شریف آدمی ہدیے کا بدلہ دیتا ہے، وہ احسان نہیں رکھتا، تو اللہ احسان رکھے گا کہ بندہ میرے لیے خرچ کرے میں اس کا احسان رکھوں؟ جو خزائن السماوات والارض کا مالک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں 1,00,000 درہم آپ کے پاس سیدنا معاویہ نے ہدیہ بھیجا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بالی کو حکم دیا، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ سارا دن وہ پیسہ چلاتی رہی، اور بی بی عائشہ خود روزے کے ساتھ تھی۔ جب افطار کا وقت آیا تو باندی نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور زیتون اور پانی رکھا۔
اور بی بی عائشہ سے عرض کیا کہ امہات المومنین، آپ نے اتنا پیسہ خیرات کیا ہے، کچھ 10 دن ہم گھر کے لیے بھی رکھ لیتے، آج ہم اچھے روٹی کھا لیتے۔ پر میں تم یاد کرا دیتی تو میں رکھ لیتی، تم نے یاد ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ 1 لاکھ خرچ ہو گیا، پتہ نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ بھیجا، اور ساتھ ہدیہ بھیجنے والے کو کہا کہ دیکھنا حضرت حسین کیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں 1 لاکھ درہم کا ہدیہ تھا، حضرت حسین چلا رہے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے لاکھ ختم۔ اس نے جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ حضرت حسین نے تو عصر کی نماز تک 1 لاکھ تقسیم کر دیا، جو آیا غریب آیا دیتے گئے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ حضرت اتنا بھی آدمی، یہ بھی کوئی خیرات نہیں ہے کہ آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور اپنے لیے نہ رکھے، تو میرے خیال میں تو یہ بھی ایک اسراف کی قسم بنتی ہے۔ تو حضرت حسین نے جواب میں لکھا کہ معاویہ، اسراف وہ ہوتا ہے جو پیسہ حرام میں لگایا جائے، اگر آدمی حلال میں خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہوتا، چاہے کروڑوں روپے بھی ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں آپ جو بھی دیں گے، جو بھی خرچ کریں گے، اس کو اللہ کا قرآن ہے کہ وَهُوَ يُخْلِفُ، وہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ اسی طرح فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالی سود کو برباد کر کے مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، سود میں دیکھو تو بظاہر 7%، 11%، 15% آپ کو ملے گا، اور زکوٰۃ میں 2.5% کم ہوگا، لیکن اللہ فرماتی ہے کہ سود کو ہم مٹا دیتی ہیں، صدقات کو بڑھا دیتی ہیں۔ علماء نے فرمایا اس کی بڑھانے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھ جاتا ہے، بڑھانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ بیماریوں سے بچا لیتا ہے، تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، حوادث سے بچا لیتا ہے۔ کہ بیماری آتی تیرا 1 لاکھ خرچ ہو جاتا، اللہ نے بیماری نہیں دی، لاکھ بچ گیا۔ اللہ تیرے اوقات میں برکت ڈال دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں برکت ڈال دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں اپنی رحمتیں پیدا فرما دیتی ہیں۔ اور سود جتنا بڑھتا جائے کوئی اولاد پاگل ہو جائے گی، کوئی اولاد شرابی ہو جائے گی، کوئی اولاد نشے میں مبتلا ہو جائے گی، اولاد کے عذاب میں ساری جائیداد تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور خرچ بھی طیب نفس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں دو تو خوش ہو کے دو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اور خیرات کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا کرو، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تیرے صدقے کا سارا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اور نہ کسی کو خیرات دینے کے بعد تکلیف پہنچایا کرو کہ تم ہمارے دروازے پہ کل روٹیاں کھاتے تھے، آج ہمارے ساتھ بات کرتے ہو۔ خیرات دو طیب نفس، اور میرے پاک نبی رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سوچا کرو کہ یہ تھوڑی چیز میں کیسے خیرات کروں، جب تم سچے دل سے 1 کھجور بھی خیرات کرتے ہو، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا کے ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے اگر پیسہ نہیں دے سکتے ہو کسی کو پانی پلا دو۔ اور حضور نے فرمایا تبسم فی وجہ الاخی صدقۃ، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کے سامنے ہنس کے خوش ہو کے مل لو، یہ بھی صدقہ ہے کہ تم نے اس کو خوشی پہنچائی نا۔ اب یاد رکھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما
ایک سفر پہ جا رہے تھے، پرانے دور کی بات تھی، بارش بن گئی، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ خیمہ کسی بدو کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے خانہ بدوش، خیمے لگا کے رہتے ہیں، جہاں سبزہ ہوا مال لے کے آ گئے، خشکی ہوئی چلے گئے۔ آپ نے دیکھا تو ملازم سے کہا کہ بھئی گھوڑے لے چلو، خیمے نظر آ رہے ہیں، وہاں چلتے ہیں، بارش بن گئی ہے، کہیں بارش آ جائے گی۔ وہاں چلے گئے تو اس بدو نے کہا اہلاً وسہلاً ومرحبا، آئے حضرت۔ وہ نہیں جانتا کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے مہمان کون ہیں، لیکن پھر حسن حسین ہیں۔ جن دو بھائیوں کو صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسن کا سر سے لے کر ناف تک کا جو حصہ تھا بالکل مشابہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ کے، اور نچلا حصہ جو ہے حضرت حسین کا مشابہ تھا، تو صحابہ کہتے ہیں جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہو جائیں تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ کی۔ ایک دفعہ حضرت حسین کھیل رہے تھے، حضرت علی بھی کھڑے تھے رضی اللہ عنہم، حضرت ابو بکر گزرے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان نے حضرت حسین کو پکڑ لیا، پکڑ کے اٹھایا، اس کو چوما اور کہا واللہ شبیہ بالنبی لا بعلی، کہنے لگے اللہ کی قسم تم محمد مدنی کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو۔ حضرت علی کھڑے مسکرا رہے ہیں، کیا کہہ سکتے، اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ وہ بطن سیدہ فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت جب اسے خیمہ بدو میں چلے گئے، اس نے جناب بٹھایا، اس نے دیکھا کہ بھئی آنے والے کوئی تو ہے نا، آخر بھئی کسی کے گھر میں چاند اتر آئے تو کس کو نظر نہیں آئے گا۔ اس نے بڑا استقبال کیا، ایک دمبا ذبح کیا۔ یہ عرب لوگ جو ہیں نا یہ بے انتہا سخی ہوتے ہیں، یہ جو تمہیں ملتے ہیں نا یہ ہوٹلوں پہ یا دکانوں پہ، یہ تیری میری برادری ہے، یہ عرب تھوڑے، یہ تو ہمارے 2 نمبر ہیں، یہ تو سارے نقلی برادری ہے، ہندی سندھی سادات مکہ والی بات ہے۔ کوئی ہندوستان سے آیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے، کوئی سری لنکا سے آیا، کوئی حضرموت سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، گاڑیاں نیچے ہیں جناب، اور ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اصل عرب ہوں نا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ تھوڑی سی 5 منٹ کے لیے بولو تو اس کی عربی تو ٹیشی ختم ہو جاتی ہے نا۔ پھر یہ ہماری برادری ہے، یہ لوٹنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، کمائی کے لیے آئے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی آئیں گے ان کو ذبح کریں گے انشاءاللہ۔ جو عرب ہے وہ تو عرب ہے، ان میں تو آج بھی وہی کرم ہے، وہی سخاوت ہے، وہی ضیافت ہے، وہی توسع ہے، وہی حسن خلق ہے۔ اور آپ ان کے پاس جائیں وہ ایسے سمجھیں گے ان کے گھر میں کوئی شادی ہو گئی۔ آپ اصل عربوں سے جا کے ملے نا، میں نے عرض کیا نا یہ جو شہروں میں ہے نا یہ 90% اپنی برادری ہے، ان کا غم نہ کیا کرو، یہ تو ہمارے سیکھے ہوئے ہیں نا۔ عرب یہ حرکتیں نہیں کرتے، ایسے تو نہیں نا کہ اللہ نے سارے نبی عرب میں بھیجے ہیں، ایک بھی عجم میں نہیں بھیجا، ایک پیغمبر بھی عجم میں نہیں آیا۔ تمام انبیاء کو اللہ نے اس سرزمین سے چن لیا ہے، کسی کو یعنی بس یوں سمجھنے کا شام سے لے کر اور حجاز تک کا یہ علاقہ جو ہے یہی معدن انبیاء۔ کوئی حکمت تو ہے نا کہ اللہ نے اپنا کلام بھی عربی میں اتارا، کوئی حکمت تو ہے نا کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، کوئی حکمت تو ہے نا کہ مرنے کے بعد قبر سے عربی شروع ہو جائے گی، وہاں جناب انگریزی میں نہیں پوچھیں گے، وہاں عربی میں ہوگا من ربک
ما دینوں کا ما تقول فی حق ھذا الرجل. تو آپ جب وہاں اس نے جناب دمبا ذبح کیا کہ اچھا خدا کی شان، ایک دن بارش، دوسرے دن پھر بھی بارش، اس نے دوسرا دمبا ذبح کیا، وہ دن گزر گیا، تیسرے دن بارش، اس نے پھر تیسرا دمبا ذبح کیا. وہ روزانہ ایک دمبا ذبح کرے، پکائے اور کھلائے حضرات کو. جب 3 دن کے بعد بارش رک گئی تو حضرت حسین نے اپنے خادم سے پوچھا کہ بھی تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 20,000 درہم ہے. فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو، اس بدو کو. اس نے 10,000 درہم دیا، اپنے بدو کو بلایا، کہا بھائی ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اگر کبھی مدینہ منورہ میں آئے تو حسن حسین کا نام پوچھ لینا، ہم تمہاری خدمت کریں گے. اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مسافر ہیں. اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے، اس سے زیادہ کہ آپ نے فرمایا نہیں ہم تو سفر میں ہیں. جب جانے لگے تو خادم نے ہنسی میں کہا، ہنس کے اس نے کہا حضرت مہربانی کرو واپس مدینے چلیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت 20,000 میں 10,000 تو آپ نے دے دیا. اس نے 3 دمبے کھلائے، 300 کے ہوں گے، اس زمانے میں 100 کا دمبا ہوگا. تو اس نے 300 خرچ کیا اور آپ نے 10,000 دے دیا. تو انشاءاللہ اگر آگے کوئی پڑاؤ ہوتا ہے 10,000 اس کو دے دیں گے. سفر پہ کیسے جائیں گے؟ بہتر نہیں کہ واپس چلیں. آپ نے فرمایا بات سنو، وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے. اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، بس بادشاہ لوگ ہیں جو مرضی آئے کہیں. اس نے 3 دمبے دیے، آپ نے 10,000 دیا، سخی وہ زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اس کی تو جائیداد ہی، شریف آدمی وہی 3 دمبے تھے، اس نے تو ساری جائیداد ہم پہ لوٹا دی، ہم نے تو پیسے آدھے دیے ہیں اس کو. تو سخی وہ ہے یا ہم سخی ہیں؟ ایک آدمی کی جائیداد ہی 100 ریال ہے، اس نے 100 دے دیا، اس نے تو پوری دے دی نا. ایک آدمی کے پاس 1000 ریال ہے، اس نے 100 ریال دے دیا تو کیا ہو گیا؟ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ باغ والا بندہ جو تھا مر گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد تھی، جوان اولاد تھی. ان سب نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ابا جان جو تھے نا وہ تو پاگل تھے، سارا مال خیرات کر دیتے تھے، تھوڑا بہت گھر والوں کے لیے لے آتے تھے. اچھا پھر یہ ہے کہ ان کی ضروریات بھی اتنی نہیں تھی. اب ہمارے بچے ہیں، اولادیں ہیں، ہمارا اتنا خاندان لمبا ہو گیا، بھائی ہم کوئی خیرات شیرات نہیں کریں گے. یہ کیا ہے کہ جو آئے اس سے تیسرا حصہ خیرات کر دو، ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لہذا ایسا کرو کہ جب فصل پکنے کا وقت آئے نا، صبح صبح اندھیرے میں ہم جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے، غریب کو مسکین کو، کہ وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کے اپنا فصل کاٹیں گے، اٹھائیں گے اور چپ کر کے آ جائیں گے. یہ غریبوں والا ٹنٹا اب ہم سے نہیں ہو سکتا. سارے متفق ہو گئے. انہوں نے اپنے میں یہ فیصلہ کر، یہاں لفظ ہے بلونا، یاد رکھو، بلا یا مانا ہوتا ہے امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابتلا امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نَبْلُوَنَّكُمْ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. نبتلی مانے امتحان، اختبار. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ہم نے تمہارا بھی امتحان لیا جیسے ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا. واللہ اعلم. زندگی باقی تو بات باقی. میرے ایک بہت تعلق والے آدمی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، ریاض صاحب عبد العزیز الرائی ہوتے تھے، ان کے بیٹے ہیں. ان کا نوجوان بیٹا کل دمام میں حادثے میں فوت ہو گیا. 20 سال کی عمر تھی، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور بے انتہا شائننگ بچہ اور حافظ قرآن تھا ماشاءاللہ.
تو آج عشاء کے بعد ان کا جنازہ ہے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے باعث شفاعت بنائے۔ بھائی بدعت بدعت ہوتی ہے، کوئی ہنسنا نہیں، وہ تو لغوی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کہتے جی کہ حضور کی نالین شریفین سے تبرک حاصل ہو سکتا ہے لیکن نالین کہاں ہے؟ حضور کا کپڑا ہو یا حضور کے ہاتھ سے جو پانی وضو میں گرتا تھا صحابہ اٹھا کے منہ پہ مل لیتے تھے، اور تبرک بھی آثار نبی تو امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ انبیاء کے تبرکات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نالین ہے کہاں؟ اگر حضور کی نالین ہے بالکل تبرک ہے، یہ تو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا فوٹو، اور ہمارے ایسے جاہل عاشق ہیں، حضور کی جوتی ہے اوپر قرآن لکھا ہے بدبختوں نے، یعنی حضور قرآن لکھتے تھے جوتے پر۔ پتہ نہیں یہ کیسے عاشق ہیں، یہ کوئی پاگل ہیں، دماغ خراب ہے ان کا۔ حضور کی براق کا فوٹو بنایا ہے، ان بدبختوں سے پوچھو کہ جب جبریل علیہ السلام براق لے کے آئے تھے کون سا کیمرہ مین تھا بدبخت جو چھپا ہوا تھا جس نے فوٹو کھینچا تھا؟ اور پھر براق کا جو فوٹو بنایا آپ جا کے دیکھ لیں، بازاروں میں بکتے ہیں باقاعدہ، یعنی اوپر اس کی شکل جو انہوں نے بنائی ہے وہ شکل عورت کی ہے، نیچے کا حصہ جو ہے وہ خچر کا ہے، یعنی حضور عورتوں کی پشت میں سفر کرتے تھے۔ اور خدا کا خوف کرو کہیں اسی وجہ سے خدا تمہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ عشق رسول ہے، کبھی انگوٹھے چومتے ہو، کبھی عورتوں کی شکل کی براق بناتے ہو، کبھی حضور کے نالین بنا کے ان پہ قرآن لکھتے ہو، کبھی نالین کے جناب ٹیگ لگاتے ہو، یہ کون سی محبت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو بس ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے فریاد ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میری بیوی ہے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، شریعت میں تو کوئی ضروری نہیں، تمہارا قانون جانے تم جانو، ورنہ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ تمہیں اجازت دے گی؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے اور عجیب جاہلانہ قانون ہے۔ شادی کر لو، بات ختم کرنی ہے کر لو، اجازت کا کیا معنی ہے بھائی؟ اللہ نے اجازت دی ہے، پھر بندے سے کیا پوچھنا ہے؟ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں بالکل جائز ہے۔ تحیت المسجد اذان کے بعد نہیں ہوتی شریف آدمی، تحیت المسجد جب بھی مسجد میں آؤ، اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر صرف خانہ کعبہ کی یا حرم کی تصویر ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں کسی بندے کی تصویر نہ آئے۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، جو آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں، تو وہ خود نہ بلا کے لایا کرو ان کو۔ ہم نے احرام باندھ کے آئے تھے، رات دیر ہو گئی، ہم احرام کی چادریں اتار کے سو گئے، کوئی بات نہیں، ننگے سو گئے ہم، کیا معنی ہے؟ کہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے؟ کوئی وضاحت کرو نا، میں کیسے بتاؤں؟ صرف چادر اتار دی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رفع یدین حضور کے زمانے سے ہے، اور نہ کرنے والی حدیث بھی حضور کے صحابہ کی ہے، نہ تمہیں یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں۔
باقی سارے مسائل تم نے حل کر لیے ہیں، کافروں کے مسائل حل ہو گئے ہیں، یہودیوں کے جواب تم نے دے دیے ہیں، نصارہ کے جواب تم نے دے دیے ہیں، اور ہندوؤں کے جواب تم نے دے دیے ہیں۔ تمہارے قرآن کے مقابلے پہ انہوں نے دوسرا قرآن چھاپا ہے، اس کا جواب تم نے دے دیا ہے۔ روافض اور شیعہ نے قرآن بدل ڈالا ہے، اس کا جواب تم نے دے دیا۔ صرف یہی رفع یدین کا جھگڑا باقی ہے تمہارے یہاں، یہ نہ فرض ہے نہ قصہ ہے نہ بات ہے، حدیث کرنے کی بھی ہے نہ کرنے کی بھی ہے۔ تو لڑائی میں اس میں کیا لڑائی ہے؟ اگر ایک آدمی نے طواف کے 3 چکر پورے کیے لیکن پھر حرم سے نکل واپس آ کے پھر شروع کرے گا، بہرحال اگر 12 13 دن رہنا ہے تو وہ مسافر ہے، اکیلے نماز پڑھے گا تو قصر پڑھے گا، امام کے پیچھے پوری پڑھے گا۔ اگر ایک آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ جا کر بیوی سے کہ جہاں فلاں جگہ جب ہم جائیں گے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ گاہ سے طلاق نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں جو بکرے چوزے ملتے ہیں، مرغیاں ملتی ہیں، تم جانو مجھے کیا پتا ہے کہاں سے ملتا ہے، اب زندہ ہے تو مشکوک کیوں ہے؟ حلق کرنے سے پہلے سر پہ بالکل خوشبو نہ لگائیں ورنہ دم پڑ جائے گا۔ نماز کے اندر سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ اگر محرم حالت احرام میں طواف کرے، حجر اسود پہ خوشبو لگی ہے تو نہ بوسہ دے، اشارہ کرے دور سے۔ کہتے کہ جی شیعہ لوگ بھی حرم میں آتے ہیں، مسلمان لکھوا کے آتے ہیں، اب اندر کا حال کسی کو کیا پتا ہے؟ تمہارے بھی تو قبروں پہ سجدے کرنے والے نہیں آئے ہوئے، وہ ان سے کم ہیں، وہ تعزیہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے نا، غیر اللہ کے ماننے والی بات ہے۔ حجاج ابن یوسف پر یا یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں، تمہیں اللہ نے لعنت کے لیے پیدا کیا ہے، کیوں لعنت کرو؟ علماء نے لکھا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدا، کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کرو، اللہ نے اس کو بخش دیا ہو، ہم کون ہیں لعنت کرنے والے؟ اور یاد رکھو کہ حجاج ابن یوسف جہاں ظالم تھا وہ اتنا بڑا قرآن کا عالم تھا کہ قرآن پہ جو زبر زیر لگی ہوئی ہے یہ حجاج نے لگائی تھی، ورنہ تو تم سارے قرآن غلط پڑھتے۔ اور حجاج پہ جب موت آ رہی تھی اس نے داڑھی پکڑی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بخشا جاؤں گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ ہم سے قبر میں پوچھیں گے کہ جناب یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، یزید ہے، حضرت تو رشتے دار ہیں، حضرت حسین نے معاف کر دیا ہو، پھر ہم کیا کر لیں گے؟ ان کی تو رشتے داری ہے۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ محمد عربی کے سالے ہیں، ان کی بہن حضور کی بیوی ہے، حضرت حسین بی بی فاطمہ کی اولاد، وہ تو رشتے دار ہیں۔ ایک مریضہ ہے، کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم پاکستان سے آئے، غلطی سے احرام کھول دیا، پھر کیا کیا؟ عورت کا حرم میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نہ آئے، دفع ہو، ہمیں کو ضروری لے کے آنا ہے۔ وہ جب اللہ کے کعبے میں آنا نہیں چاہتی تو اللہ نے محروم کیا ہے، دفع ہو۔ مغرب کی نماز سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ حنفی مسلک میں نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک پڑھے۔
کعبۃ اللہ کے چومنے کا کوئی حکم نہیں ہے. حجر اسود کا چومنا سنت ہے، باقی کہیں بھی بوسہ دو گے بدعت ہے. بعض مولوی مووی بنواتے ہیں تو اللہ ہدایت دے. مسجد نبوی میں 40 نمازیں اللہ موقع دے ہر حال میں پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو زیارت میں کوئی کمی نہیں. اگر ایک آدمی مکے میں ہے، بیوی انڈیا میں ہے، فون پہ نکاح بالکل نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. جمعہ نماز کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے وہ سنتیں ہیں. ظہر کی نیت کیوں کریں گے؟ ظہر کے بدلے ہم نے پڑھ لیا ہے جمعہ. ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہیں، جمعہ میں خطبہ 2 رکعت کے کہ مقام 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی. کہتے جی کہ یہاں سعودی عرب میں بھی لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو ہم نے سعودی عرب کا کلمہ تو نہیں پڑھا، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. آپ یہ بتائیں کہ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بس تو ہم حضور کی بات مانیں گے یا کسی اور کی مانیں گے؟ جنت البقیع میں ہر مسلمان دفن ہوتا ہے. حضرت شیعہ نے کتے کے گلے میں عثمان کا نام انا للہ. یار ایسی باتیں کیوں لکھ کے دل دکھاتے ہو؟ جنہوں نے کیا ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود عذاب آئے گا. طواف عمرے کے لیے آئے، طواف کرنے سے پہلے ہم نے پانی پی لیا تو کیا ہو گیا؟ جرم ہو گیا کہ پانی کیوں پی لیا؟ عجیب بات ہے. تو عمرہ کرنے سے پہلے بھی آپ نے کھانا کھا لیا تو پھر عمرہ کیا، اور احرام باندھنے کے بعد تو ماشاءاللہ ایئر ہوسٹس کے نازک ہاتھوں سے کھانا تناول فرمایا. اس کا غم کرو، اپنے عمرے وہی برباد ہو جاتے ہیں. طواف زیادہ کریں، نمازی کے آگے نہ گزریں. اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو جس کو میں نے پیدا کیا، اسے بدلہ بھی میں خود لوں گا. اگر ڈرائیور نے موٹر نہیں روکی ہے، باوضو ہے، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو یا اترنے کے بعد پڑھ لو. بابا شیعہ سینکڑوں قسمیں، اور ساری قسمیں کافر نہیں ہوتی. جو لوگ اس ناشری منکر قرآن ہیں یا منکر عصمت سیدہ عائشہ ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. اور ان سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ ظاہر داری کرتے ہیں. اگر آپ نے چاروں طرف سے بال کٹوائے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ٹک لگائے تو دم پڑ گئی. میں نے 2 عمرے کیے ہیں، سارے سر کے بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما،
بیماروں کی بیماریاں دور فرما یا اللہ، جن کے رزق میں برکت نہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ، جو لوگ بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ ہے، تدریس ہے، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمان جس ملک میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، فضا میں ہے، ہوا میں ہے، بر میں ہے، بحر میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم